بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ 6 ہجری مئی 628 عیسوی فتح خیبر سے کچھ ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو اطراف و اکناف میں پھیلانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مختلف قبائل کی طرف بھیجا۔ انہیں مہمات میں سے ایک سریہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ ذوالحجہ 6 ہجری مئی 628 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک جھنڈا دے کر دومت الجندل شام کے قریب ایک مشہور مقام آج کل شمالی عرب میں کے قریب کی طرف بھیجا۔ مقصد یہ تھا کہ وہاں کے قبائل کو اسلام کی دعوت دی جائے اور اگر وہ آمادہ ہوں تو بغیر لڑائی کے اسلام قبول کریں۔ روانگی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پگڑی باندھ کر دی اور نصیحت فرمائی، نرمی اور بھلائی سے دعوت دینا، سختی اور ظلم سے بچنا۔ ساتھ تقریباً 700 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ دومت الجندل میں قیام: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے جماعت کے ساتھ دومت الجندل پہنچے۔ وہاں کے قبیلہ کلب عیسائی عرب کے سردار اصبغ بن عمر کلبی کے پاس اسلام کی دعوت پہنچائی۔ پہل انہوں نے کچھ دن سوچ بچار کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نرمی، حکمت اور اچھے انداز میں انہیں سمجھایا۔ آخرکار اصبغ بن عمر نے اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ قبیلے کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ نکاح کا واقعہ: اصبغ کی بیٹی کا نام تماظر بنت اصبغ تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سفر میں اس سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ بن عبد الرحمن پیدا ہوئے، جو بعد میں مدینہ کے بڑے فقہاء اور تابعین میں شمار ہوئے۔ واپسی: جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کامیاب مہم کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ ایک بڑا قبیلہ بغیر لڑائی کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اہم اسباق: اسلام کی اصل دعوت حکمت، نرمی اور اچھے اخلاق کے ذریعے پھیلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جنگ کو آخری صورت کے طور پر رکھا، اصل مقصد دعوت اور ہدایت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور تدبر نے بڑے قبیلے کو اسلام کے قریب کیا۔